سر پہلا کمنٹ ہے جے کہ سر آپ اگر ٹیپو سلطان کے مشیر ہوتے تو اس سے بھی مشورہ دیتے کہ برطانیہ کو اپنی مرضی کرنے دو اور میسور پر انگریزوں کو چڑھائی کرنے دو۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں زندگی موت ہی نہیں، تاریخ کا دھارا بدلتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وقت جذبات میں گم ہونے کا نہیں ہوتا۔ آپ اگر سمجھداری سے کام لیں تو آج کا ریٹریٹ کل کی فتح بن سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ آج غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو دو مختلف سچویشنز ہیں۔ اگر اپنے اہل خانہ کو کسی حملے سے، پریشانی سے، آگ سے، زلزلے سے، طوفان سے بچانے کا وقت ہو تو میرا خیال ہے میرے جیسا بندہ کہے گا کہ سب سے بے وقت چیز میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی دے کر ان سب کو بچاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ انتظار نہیں کر سکتے، اس میں ریٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ طوفان نے جو ڈیمیج کرنا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کو غور سے سمجھ لیں۔ یہ میرے مخاطب وہ دوست ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں آفتاب صاحب آپ کی بات میں بھی نرمی سی آ گئی ہے، تم سختی سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کس کے خلاف سختی؟ میں بڑے احترام سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ سے ٹکر لینی ہے تو 200 بلین کی مجھے ایکسپورٹس دے دو، میں تمہارے ساتھ یوں تیار ہو جاؤں گا، ایسے کر کے آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جدھر لے چلو میں جانے کو تیار۔ تم نے فوج کے ساتھ ٹکر لینی ہے، یہی چاہتے ہو نا تم کہ جی فوج کے ساتھ بھی ٹکرا جاؤ، اپنی فوج کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اس کے لیے پھر ایک اچھا انکرپٹیبل پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو لینے دو۔ جب یہ صورتحال آئے گی نا، آپ نے دیکھا ترکی کی باتیں ابھی ہم کر رہے تھے، ترکی میں جو کچھ ہوا وہ فقید المثال ہے۔ وہ سب کچھ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان میں کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ترکی میں کم از کم سمجھا تو جاتا ہے نا۔ بدترین وہاں کا مارشل لاء کینان ایورن لے کر آیا تھا، اس نے آلموسٹ آخری وقت تک اپنے داماد کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ ایک کیس میں مطلوب تھا، داماد کو۔ بڑی بات۔ تو وہ کلچرز اور ہیں، ان کی تاریخ اور ہے، آپ کے معاملات اور ہیں۔ آپ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمیں یہ نوبت بھی آئے۔ تو ٹیپو سلطان کو میں ضرور مشورہ دیتا کہ حضور سب سے پہلے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں۔ آپ کے انتہائی قریبی لوگ، آپ کے انتہائی قریبی مشیر اپنے آپ کو سلطان سمجھ رہے ہیں کل کا، انہوں نے آپ کے سنگھاسن پہ بیٹھنا ہے۔ آخر اس نے بھی چلا کے کہا تھا نا میر صادق کو کہ تجھے اس پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ بہترین بات ہے، ایک درس ہے، ایک کہانی، ایک لاجواب چیز ہے۔ لیکن نپولین بھی تو یہ کر سکتا تھا۔ وہ جب بھاگتا تھا نا میدان سے، میں نے کتنی دفعہ یہاں پہ سنائی یہ بات، لوگ کہتے ہیں اوے یہ ہے نپولین، اور لعنت ہے تم بھاگے جا رہے ہو میدان سے۔ تو ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم جس طرح مجھے انٹائس کر رہے ہو نا، میری غیرت کو جگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو، یہ میں نہیں کروں گا بچوں۔ آج بھاگوں گا تو کل آ کے پھر آگے کافی ڈیش 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 ہے کہ تمہارے ساتھ میں یہ کروں گا۔ اور وہ یہ کیا کرتا تھا۔ انگریز کو اگر کسی نے تگنی کا ناچ نچایا نا تو وہ نپولین تھا، ہٹلر نہیں تھا، نپولین تھا۔ تو اس میں قطعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سٹیپ پیچھے 4 سٹیپ آگے، ایک سٹیپ پیچھے 6 سٹیپ آگے۔ بندے کو چٹان کی طرح، یہ محاورتاً ہے، چٹان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ جامد ہو گیا، پھر بندے میں اور پتھر میں فرق کیا ہے؟ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ڈیسیٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹریچری نہیں ہونی چاہیے، مصلحت ہونی چاہیے۔ اس میں بڑا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر صفت آدمی تھا۔ میں ٹیپو سلطان کے عشاق میں سے ہوں، لیکن بدنصیبی کہ اسے اچھے ایڈوائزرز ہی نہیں ملے۔ اور معافی چاہتا ہوں، عمران خان کو بھی اچھے ایڈوائزرز میسر نہیں ہیں۔ اس کے ایڈوائزرز یا تو وہ ہیں جو در پردہ اپنی اپنی شیروانیوں کے سائزز دیتے پھرتے ہیں، اور یا پھر وہ کی بورڈ واریئرز ہیں جنہیں سیاست کی سین کا بھی نہیں پتہ۔ ایسے نہ میرا منہ کھلوائیں۔ تو شکیل صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ڈیبیٹ میں ہمیں ایکسٹریم ایگزامپلز نہیں دینی چاہیے کہ ٹیپو سلطان کے بالکل حالات اور تھے، اس وقت کی سچویشن اور تھی، آج کے حالات بالکل اور ہیں۔ تو یہ ایکسٹریم ایگزامپل بھی میرے خیال میں ایک لاجیکل فیلسی ہے
تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور سچویشن کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. میں کوئی تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں. ڈیبیٹ ہے نا, ایک دلچسپ بات ہے. ناٹ دیٹ کہ میں شکیل صاحب کی بات سے اختلاف کرنا لازمی سمجھتا ہوں, میرا حق ہے ویسے. شکیل صاحب, اگر آپ نے ان حالات کی بات کی ہے تو اس پرسپیکٹو میں چلے جائیے ایک لمحے کے لیے. آپ کو پتا ہے ایک سیکرٹ ویپن اس کا تیار ہو رہا تھا. آپ کو پتا ہے وہ فرینچ فورسز کے ساتھ کس حد تک آگے جا چکا تھا. اسے ٹائم بائی کرنا تھا. ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ اچھے خاصے چیس کے پلیئر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ چال کس طرح چلتے ہیں, دوسرے کو کس طرف لگاتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یو ہیو ٹو پک یور بیٹلز. یس, دیکھیں ہمارے جو ہیروز ہیں نا, یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی کہ یہ کہنا کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی. پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. بے شک. جس نہج پہ وہ چل پڑا تھا شیر آدمی, اس کے لیے تقاضا تھا ٹائم کا. بعض اوقات سب سے زیادہ سکیئرس کموڈٹی, سب سے زیادہ میننگ فل چیز ٹائم ہوتی ہے, پیسہ نہیں ہوتا, اسلحہ نہیں ہوتا, ٹائم. اس کو ٹائم چاہیے تھا, ٹائم مل جاتا. اس نے ایک تجربہ کیا تھا, وہ بانس کے اندر بارود بھر کے چلایا. پہلا میزائل اس خطے پہ جو چلا وہ تھا بانس کے اندر, اور اس نے وہ تباہی مچائی تھی. اس نے کہا مجھے اس طرح کی 50-60 چیزیں دے دو, میرے لیے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہا ہم تمہیں 5000 چیزیں دینے والے ہیں, تم فکر نہ کرو, کیونکہ تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے. انگریز تو اسے کچھ نہیں دیتے تھے. فرینچ, وہ بھی سیانہ تھا, عقل مند تھا, لیکن نہ اس کے پاس ٹائم تھا اور نہ اس کے پاس اچھی مشاورت تھی. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا سب سے اہم شخص, موسٹ امپورٹنٹ پرسن, وہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کو اپنے چند ساتھ ہر ایک کو ویلکم کریں. ان کے چاہنے والے میرے سے زیادہ اس شاک ان کے وہ ہیں جن پر میں تنقید کر رہا ہوں, خاص طور پہ کی بورڈ واریئرز یا سڑکوں پہ نکلنے والے بڑے بڑے لاجواب لوگ ہیں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. میں ان کی مثال بھی دوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں, بس اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ گائیڈ وہاں کریں جس میں آپ طاق ہیں, آپ ایک مقام رکھتے ہیں کہ جی آپ بہترین مشاورت کر سکتے ہیں. آپ چونکہ نہیں کر سکتے, انہیں کہیں جی آپ سیاہی کریں, سفیدی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ ہم آپ پر اعتبار کرتے ہیں, ہم آپ کے فالوورز ہیں, اور یہ انکنڈیشنل ہے, یہ یک طرفہ محبت سے ہی یہ جاری رہنی چاہیے. لیکن خان صاحب سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, وہ ہینڈ پکڈ 4 بندے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے نا. 4 بندوں کو تو آپ اپنے انتہائی قریب رکھیں. آپ کے خیال میں کون ہے وہ 4 لوگ؟ عمران خان کے گرد, عمران خان کے گرد ہیں ایسے 5-7 لوگ ایسے ہیں جن کا وہ مشورہ مانتا بھی ہے, ان کے ساتھ مشورہ کرتا بھی ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. جیسے فیوچر کی جنگیں کہتے ہیں نا, میدان کارزار میں نہیں لڑی جائیں گی, ٹیبل پہ لڑی جائیں گی. ان کی نوعیت عسکری نہیں, معاشی ہوگی. آپ نے غور کیا ہے کہ عمران خان کا یہ دستہ خاصا غریب ہے, سنگل ٹریک ہے, ایک شوکت ترین کافی نہیں ہے. انتہائی قیمتی آدمی اس کا, ایک انتہائی قیمتی دوست ہو سکتا ہے اس کا, اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. میں کبھی اس کو ساتھ نہیں دیکھتا. شبر رضا زیدی, آپ نے غور کیا وہ کتنا لاجواب آدمی ہے. باتوں سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ اس کی باتیں تو آدھی سے زیادہ چودھری شجاعت کی طرح سمجھ نہیں آتی. وہ اتنا زیر مونچھ بولتا ہے کہ باتیں فلٹر ہوتے ہوتے سمجھ نہیں آتی. میں اس کی بات سننے ہوئے 4 دفعہ بعض اوقات ریوائنڈ کر کے سنتا ہوں. لیکن انتہائی کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے وہ. حفیظ شیخ بڑا ٹھیک عمدہ آدمی ہے, لیکن اتنی کلیئرٹی اس کے ہاں نہیں ہے جتنی شبر رضا زیدی میں ہے. اسے چاہیے تھا عمران کو, کیونکہ یہ آج کا محاورہ ہے, آج کا معروف ہے. آج آپ کو کوئی جارا پہلوان, گاما پہلوان, انوکی اور محمد علی باکسر نہیں چاہیے اپنے ارد گرد. جیسے فرق ہے نا, اسپارٹنز اپنا سارا وقت اپنی فزیکل فٹنس اور اپنی صفا پہ صرف کرتے رہے, اپنی تمام انرجیز, جبکہ ایتھینینز اپنا سارا زور علم و فضل پہ دیتے رہے. تو پریویل کس نے کیا؟ طاقت نے, مسل نے نہیں,
انہیں تو یاد ہم بمشکل رکھتے ہیں، 4 فلمیں آ گئیں تو ہم نے اسپارٹا کو یاد کر لیا، ایتھنس کو یاد رکھتے ہیں لوگ. تو آج کا ایتھنس معیشت کی طرف سے ہو کے آتا ہے. اپنے معاشی ایڈوائزرز کو اپنے بہت قریب رکھیں. اس سے کیا ہوگا جی؟ اب سوال ہے کہ عمران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے معاشی ایڈوائزرز کی بات کیسے سن سکتا ہے. وہ اپنے سیاسی معاملات کو معیشت کے رنگ میں رنگ کے، معیشت کے ساتھ بلینڈ کر کے جب چلے گا تو مار نہیں کھائے گا. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم کس طرح بغلیں بجا رہے تھے کہ جب افغانستان سے امریکیوں کو نکالا گیا، کیا ہمارا وہاں پہ خوش ہونا چھلانگے مارنا بنتا تھا؟ وہ افغانستان جو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور وہ امریکہ جو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، ہم نے اس کی ذلت پہ کتنی چھلانگیں لگائی تھی. وہ بڑا ذلیل ہے بھی، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا. 30 بلین کی آپ کی ایکسپورٹس ہیں اور 20 بلین کس کی طرف ہیں؟ یہ یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے. US ہے. The moment he pulls the plug on you, you are down zero. ان چیزوں کو دیکھ کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں جی آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے، یہ بھی نہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھے. پھر ایک اور کتنا احمقانہ سا ایک مفروضہ ہے کہ جناب چائنا اب آ گیا ہے، نیو شیرفن ٹاؤن ہے. ہم جیسے بھی بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ جی چائنا اب سارے معاملات سمیٹ لے گا خود. چائنا کیا بیچتا ہے؟ چائنا کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تو یہ پالیسی نہیں ہے. چائنا ٹریڈ کرتا ہے اپنے آپ کو سیکیور کر کے، وہ آپ کے اوپر تھرائیو کرتا ہے. امریکہ انویسٹ کرتا ہے. انویسٹمنٹ کا تقاضا ہے کہ آپ نقصان جھیلنے کے لیے تیار رہیں، پنچ لینے کے لیے تیار رہیں کہ نہیں جناب ہمارے چونکہ دشمن کا وہ دشمن ہے اس لیے وہ ہمارا دوست ہے. وہ بھائی اس کی آپ ضرورت ہے، اپنی راہداری لیں اس سے، بات ختم ہوئی. اور جس کو آپ دوسرے کو دشمن کہہ رہے ہیں اس سے بھی راہداری ہے. اپنی دشمنی دکھانی ہے نا تو معیشت میں دکھائیں. انہوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ چونکہ پاسٹ اچھا نہیں رہا، فی ٹرک ہم آپ سے $1000 لیں گے. ہاں بات چیت ہونے سے چلیں جی $500 پہ آ جائیں. اگر غصہ نکالنا ہے نا تو ان چیزوں پہ نکالیے. لڑائی جھگڑے بک بک ان چیزوں سے نکلیں. اور عمران خان سے میں بار بار کہتا ہوں بھلے سے اس کے کی بورڈ واریئرز مجھے سمجھے، اب میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا لینا ہے؟ قصہ مختصر کہ میں نے سیاست میں نہیں آنا. کاش میں عمران کے آج ساتھ کھڑا ہوتا، اس کا کامریڈ ہوتا پالیٹکس میں. میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں لیکن میں پالیٹکس کرنا نہیں چاہتا. مجبوری ہوئی تو کر بھی لیں گے، لیکن یہ بات اگر 10 سال پہلے خیال آتا تو اور بات تھی. اب تو زندگی کی اس سٹیج پر ریلیکس کرنا، ایزی ہونا وہ ضروری ہے. مشورے دینا اور FOC مشورے دینا، FOC کی فری آف کاسٹ، ان کے فری مشورے. ہاں جی فری مشورے دینا. تو بھلے سے وہ مائنڈ کریں، لیکن عمران ایک ذہین آدمی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران ایک غبی شخص ہے، ان انٹیلیجنٹ ہے. عمران معصوم ضرور ہے کیونکہ خود سیدھا ہے، کھرا آدمی، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے دوسرے بھی ایسے ہوں گے. یہ سب سے بڑی معصومیت ہے. یہ نہ کریں. ٹریفک میں آپ بڑی اچھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بے فکر نہ ہو جائیں کہ جی چونکہ میں ٹھیک چلا رہا ہوں. دوسرے کی حماقت کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ مارجن رکھیں گے تو محفوظ رہیں گے. عمران کو اپنی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے. اور یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کا تو دور دور تک کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے بھائی. اس کا تعلق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ہے. بھائی خام خواہ آپ نے چائنا کے ساتھ دوستی کرنی ضرور کریں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف امریکہ. آپ ایران کے ساتھ بھی بڑے کلیئرلی اچھے تعلقات رکھیں، پوری عرب ورلڈ کے ساتھ رکھیں، انڈیا کے ساتھ رکھیں، امریکہ کے ساتھ رکھیں، برطانیہ، سارے نیٹو کنٹریز کے ساتھ. آپ کو کس نے روکا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں. یہی آپ کی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ دوستی رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں. آپ کے ہاں جو ایمبیسیز ہیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں جو پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل کے کرنے والی. اور یہ ہوتا ہے کام کرنے والا. فی زمانہ اگر سروائیو کرنا ہے تو یہ طریقے ہیں، ادروائز نو.